جو بیوی یہ تمنا رکھی ہے، دل میں آرزو ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، اپنے شوہر کو بھی لے کے جائیں گے، تو کان کھول کے سن لو، تمہارے شوہر کی جنت کہاں ہے؟ اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اب اگر دونوں جنت میں جانا ہے، شوہر کو لے کے جنت میں ساتھ میں رہنا ہے، تو اس کی ماں کے قدم کے نیچے سے ہو کے جانا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ ہر بچے کے لیے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، سب کو اسی راستے سے گزرنا ہوگا۔ اگر یہ راستہ خوش ہوگے تو پھر جنت میں آسانی سے پہنچ جاؤ گے، اگر یہ راستہ ناراض ہو گئے تو نہ جنت ملے گی، نہ خوشبو بھی نہیں مل پائے گی، دیکھ بھی نہیں پاؤ گے کہ جنت کیسی ہے۔ ماں کو اگر تکلیف دو گے، باپ کو اگر تکلیف دو گے، کہا گیا کہ ماں جنت ہے، ماں کے قدم کے نیچے اس کے بچوں کی جنت ہے، آپ کی ماں کے قدم کے نیچے آپ کی جنت ہے، میری ماں کے قدم کے نیچے میری جنت ہے، اور باپ کے قدم کے نیچے دروازہ ہے۔ اس لیے دروازہ کو بھی خوش رکھیے اور جنت کو بھی خوش کیجیے۔ میں نے حدیث سنا ہے نا پہلے کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جو کر کے جاؤ گے وہی پاؤ گے، ورنہ دوزخ کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے۔ آج اللہ کو منائیے، اللہ کے رسول کو منائیے، اس کے بعد مرتبہ آتا ہے ماں اور باپ کا۔ پہلے اللہ کا، رسول کا، اس کے بعد ماں باپ کا، اس کے بعد ہی کسی کا ہے۔ ابھی ہم یہاں آئے نا، ابھی ہم کھڑے ہو جائیں گے، سب کو ہاتھ ملائیے گا نا، سلام کیجیے گا نا ہم کو، کائے کیجیے گا؟ ارے میرے لیے تو لاکھوں آدمی ہے سلام کرنے کے لیے، میرے لیے تو ہزاروں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے، لیکن آپ کی ماں کے لیے صرف آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے باپ کے لیے صرف آپ کا ہاتھ ہے، میرے لیے ہزاروں ہاتھ انتظار کر رہا ہے کہ ہم مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، ہزاروں آدمی کھڑے ہیں سلام کرنے کے لیے کہ موقع ملے گا تو سلام کریں گے، لیکن آپ کی ماں کے لیے صرف آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے باپ کے لیے صرف آپ ہیں، آپ انہیں عزت کرو، سلام کرو، ان کا رتبہ سمجھو، عظمت سمجھو، اس لیے کہ آپ کی جنت اسی کے قدم کے نیچے ہے، اور اس کا سہارا صرف آپ ہے۔ آپ آج ان کو تکلیف دو گے، کل یہی تکلیف تمہارے لیے دوزخ بن جائے گی۔ لیکن قوم کی عجب بات ہے، اگر کوئی پیر صاحب آ جائے، میں کسی پیر سے مخالفت تو نہیں کرتا ہوں، یا میں کسی کی برائی تو نہیں کر رہا ہوں، ایک سچائی بتاتا ہوں۔ ابھی ہم یہاں ہیں، ہم سے کوئی اچھا آدمی آئے گا، آپ ان سے بھی ہاتھ ملائیے گا، ان سے بھی ملائیے گا، ہاتھ چومیے گا، سلام کیجیے گا، ہے نا؟ گھر جا کے اپنی ماں کو ڈانٹیے گا، اپنے باپ کو گالی دیجیے گا، اچھا کھانا نہیں دیجیے گا، تکلیف دیجیے گا، اچھا کپڑا نہیں پہنائیے گا، خود تو اچھا کپڑا پہن لیجیے گا، ماں باپ کو نہیں پہنائیے گا، تو یہ ہاتھ چومنا بیکار ہو جائے گا، کسی کو سلام کرنا یہ بیکار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سلام اٹھ کے اپنی ماں کو کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے جنت ہے، ہم تمہارے لیے جنت نہیں ہے۔ باپ کو سلام کرو، اس کے قدم کے نیچے آپ کا جنت کا دروازہ ہے، آپ کا جنت کا، آپ کے لیے جنت کا دروازہ اسی بوڑھا کے قدم کے نیچے ہے، میرے قدم کے نیچے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن دنیا بھولی بھالی ہے، جہاں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا۔ جو بیٹا اچھا کپڑا پہنتا ہے اور اپنے باپ کو پھٹا پرانا پہناتا ہے، سمجھو یہ بیٹا بہت بڑا بد نصیب ہے، جو دنیا میں ابھی ہے، مر کے قبر میں جائے گا تو دوزخ کے حوالے عنقریب یہ ہونے والا ہے۔ جو بیٹا اپنی بیوی کو اور بچے کو اور خود اچھا کھاتا ہے، ماں باپ کو نہیں کھلاتا ہے، تو سمجھو کہ بہت بڑا بد نصیب بیٹا دنیا میں ہے، اس کو صرف مرنے کی دیری ہے، یہ مر کے قبر میں پہنچے گا، عذاب شروع ہو جائے گا، حشر کے میدان میں اٹھے گا، دوزخ میں جا کے گھسے گا۔ کیا سوچتے ہیں یہ بوڑھا بڑھیا ایسے ہی ہے؟ اس کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے کہ بیٹا اگر زندگی بھر سارا کام چھوڑ کے صرف ان دونوں کی خدمت کرے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔
हक अदा नहीं कर सकता है। इसलिए आप अच्छा पहनिए या ना पहनिए, इससे मतलब नहीं है। पहले अच्छा अपनी माँ को पहनाइए, पहले अच्छा अपने बाप को पहनाइए। आप क्या खाते हैं इससे भी नहीं मतलब है। पहले अच्छा खाना अपने बाप को दीजिए, अपनी माँ को दीजिए। अगर ये दोनों को खाना अच्छा खिला दिए, अगर तुम्हें भूखा भी रहना पड़े तो रह जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी ना, एक वाकया मैं और बता देता हूँ। बात बढ़ रही है लेकिन माँ के ताल्लुक से है ना, तो सुन लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, चलते 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 थक गए। उस दौर में पैदल चलना था। अल्लाह से अर्ज़ की मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पाक परवरदिगार मेरे लिए कुछ सवारी का इंतजाम फरमा। आज लोग कहता है ना, माँ अच्छी नहीं है, बाप अच्छा नहीं है, क्या हम ताज़ीम करें। बाप गांजा पीता है, बाप दारू पीता है, हम क्या ताज़ीम करें। तो दारू तारी से ताज़ीम नहीं है, चाहे वो जो कर रहा है उसका अमल उसके साथ है, लेकिन आप पर फर्ज ये है कि वो आपका बाप है, इसलिए ताज़ीम आप पर फर्ज है। वो आपकी माँ है, इसलिए ताज़ीम फर्ज है। आज कुछ लोग बहाना बनाता है, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, हम क्या ताज़ीम करें। वो नमाज नहीं पढ़ता है, उसका मामला उसके साथ है, लेकिन बाप को बाप होने की हैसियत से आप पर फर्ज है कि आप मोहब्बत का हक अदा कीजिए। आप पर ताज़ीम फर्ज होता है बाप होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से। हाँ, अगर गलत रास्ते पर है, आप जहां तक मोहब्बत से उसको समझा सकते हैं उतना ही समझाइए। डांट टपट करके आपको समझाने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं है। ना आलिम को है, ना पीर को है, ना मुफ्ती को है, ना खानका के पीर को है, ना मस्जिद के इमाम को, ना मुअज्जिन को, ना पब्लिक को, ना पढ़े लिखे को, ना अनपढ़ को। किसी को हक नहीं है कि वो अपनी माँ को डांटे, अपने बाप को डांटे, या अपने माँ बाप की नाफरमानी करे। किसी को हक नहीं है। माँ बाप क्या करते हैं उसका मामला उसके साथ है, लेकिन आप पर मोहब्बत और ताज़ीम जो फर्ज है वो माँ बाप होने की हैसियत से है, इसलिए कि वो जो करता है उसका सजा उसके साथ है, लेकिन आपकी जन्नत जो है उसी के कदम के नीचे है। अगर जन्नत लेनी है तो उसी के कदम से लेना होगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं जंगल में, थक गए, अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला मैं थक गया हूं, मेरे लिए सवारी का इंतजाम फरमा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा आगे जाओ, इंतजाम हो जाएगा, एक शख्स मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, कुछ दूर बढ़े, एक शख्स मिला उसे। हजरत मूसा को एक शख्स मिला, उससे जाके मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो, मैं मुसाफिर हूं, मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो। उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा कि मौला ये मुसाफिर है, इसको सवारी चाहिए, तू बादल को भेज। किसको बुलाया? बादल को भेज। जब इतना कहा तो बादल नीचे आया। उस शख्स ने कहा कि ऐ शख्स, ऐ मुसाफिर, इस बादल पर सवार हो जाइए और जहां आपको जाना है ये बादल खुद ब खुद वहां आपको लेके चले जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए, बादल ले जाके वहां पहुंचा दिए। फिर बादल से उतरे, अल्लाह की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये तेरा बंदा कितना नेक है। क्या कहा? इतना बड़ा काम करने के लिए तो नेकी की जरूरत है ना। अब यहाँ कोई मशीन काम नहीं करेगी, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, यहाँ कोई दिमाग काम नहीं, अब तो नेकी की जरूरत पड़ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये तेरा कितना नेक बंदा है, कितना अच्छा बंदा है, इसने बादल को आने कहा, तूने भेज दिया। इसने बादल मांगा, तूने भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तू जैसे समझ रहे वैसे नहीं है, ये नेक कुछ नहीं है। आप जो समझ रहे हैं बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेकोकार है, बहुत परहेजगार है, ऐसा कुछ नहीं है इसके पास। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला फिर इसने बादल की तमन्ना की और तूने उसके कहने पर बादल को भेज दिया।
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بادل کیا چیز ہے، اگر یہ کہہ دیتا کہ آسمان کو نیچے کر دے تو میں اس وقت آسمان کو بھی نیچے کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب ہو گئے، نیک بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے، متقی بھی نہیں، تقوی والا بھی نہیں، آخر اتنی دعا میں اثر کیسے، دعا کی قبولیت اتنی جلدی کیسے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے ماں کی خدمت کی زندگی میں، ماں کو خدمت کرتے 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 ماں کو راضی کر لیا تھا، اور اس کی بوڑھی ماں مرتے مرتے وقت جو ہے میری بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے، میری خدمت اس نے کیا ہے، مولا میرا بیٹا جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کرے، جو بھی دعا کرے مولا تو اسے قبول فرما لینا۔ یہ ماں کو راضی کر لیا تھا، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ آج لوگ جاتا ہے اس درگاہ میں، اس درگاہ میں، اس پیر کے پاس، اس پیر کے پاس، اس امام کے پاس، اس مسجد میں، کیا کرنے؟ دعا کرانے۔ ارے دعا تو سب سے بڑی دعا آپ کے گھر میں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کے حق میں کوئی خانقاہ کا پیر دعا کرے گا، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے۔ آپ کے لیے آپ جائیے گا مسجد میں دعا کرانے، آپ کے لیے مسجد کے امام دعا کریں گے، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہیں بھی جائیے کوئی سند نہیں ہے کہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر ایک ماں دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے، اس میں سند ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سند ہے کہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ لیکن پہلے ماں کو راضی تو کیجئے، تبھی تو وہ دل سے دعا کرے گی۔ ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ اچھا رہے، لیکن پہلے ماں کو راضی کر کیجئے، اس کے بعد ہی ایسی دعا ہوگی کہ آپ کی تقدیر بدلے گی، آپ کی زندگی بدلے گی۔ تو دعا آج سے اپنی ماں سے کرائیے، کتنوں بھی پریشانی آئے، کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آئے، ماں سے دعا کراؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی کو ٹال دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا۔ بہرحال یہ شادی کے معاملے میں تھا پروگرام، لیکن بات بہت آ گئی، میں تو اس معاملے میں کچھ بیان نہیں کر پایا۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو شادی کے بارے میں بھی کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جن کی شادی ہونے والی ہے، مولا لڑکا اور لڑکی دونوں کو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا